اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ ویڈیو کے اوپر تصویر لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں ایک بہن کی، اور جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ اس واقعے کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ واقعہ ہر زبان پر عام ہے، اور آج بات کرنی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی جہالت کی، ان کی کم علمی کی، کہ اس عورت نے جو لباس پہنا اس پر عربی رسم الخط لکھا ہوا تھا، اور ہم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ ہم نے اسے قرآن کریم کی آیتیں سمجھ کر اس بہن کے اوپر ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، عورت کے اوپر ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس معاشرے میں عورت کی عزت ختم ہو جاتی ہے، جو معاشرہ عورت کی عزت نہیں کرتا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہم تباہ و برباد ہو چکی ہیں پوری طرح۔ اور جب عورت کا مقام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیان کرتے ہیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کا عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ جب یہ عورت قیدی کی شکل میں آتی ہے، حاتم طائی کی بیٹی، تو میرے آقا کریم اپنا وہ کالا کمبل جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا تھا، وہ پاک کمبل آپ اتار کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ تو میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، کافر کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہے تو بیٹی نا۔ تو میرے آقا کریم نے اپنی وہ رحمت والی چادر اتار کر دے دی، اور ایک یہودی عورت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بدن کے لیے کپڑوں کی طلبگار آئی، اس کا بیٹا، تو میرے آقا کریم نے اپنا مبارک کرتا اتار کر اسے دے دیا۔ کلمہ تو اس نے بعد میں پڑھا تھا۔ اور پھر جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتا۔ اور پھر جب یہ عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ختیجہ، اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو میں یہ بھی خوشی خوشی آپ کو عطا کر دیتا۔ اور یہ عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بہن شیمہ، تو خود کیوں چل کر آئی، تو پیغام بھیج دیتی تو میں سارے قیدی آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ رویہ تھا۔ اور ہم یہ جاہل قوم، کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا، وہاں کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا کہ جو دیکھ لیتا کہ یہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے یا کچھ اور لکھا ہے۔ ہم لوگ عالم دین کے اوپر تو بکواس کرتے ہیں، حافظ قرآن کے اوپر تو ہم بکواس کر لیتے ہیں، لیکن ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ہم بھی قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد کر لیں۔ ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم کے اوپر گرد و غبار پڑا ہے، کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کریم کی؟ کیا یہ قرآن کریم کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے پہنا کیا ہے، اس کے اوپر لکھا کیا ہے، ہم نے اس عورت کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ میں بھی ان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے معتبانہ عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا لباس نہ پہن کر بازار میں جائیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو جائے، آپ کی عزت خراب ہو جائے۔ اور یہ بدبخت لوگ جنہوں نے پہلے کل دوپٹے کے اوپر اس طرح کا لکھا
फिर चादर के ऊपर लिखा, अब पूरे लिबास के ऊपर ये लिख दिया, और माएँ बहनें बेटियां ये पहनकर बाजार में लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए जाती हैं। तो लम्हा फिक्रिया है, हमने कुरान करीम को सिर्फ यहाँ तक रखा है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हाय लोगों, अफसोस है तुम पर, तुमने तो कुरान करीम को सिर्फ इसलिए रखा है कि जब माँ बाप का आखिरी वक़्त आता है और तुम इमाम मस्जिद को बुलाते हो या खुद उसके ऊपर सूरह यासीन पढ़ लेते हो ताकि उसकी जो रूह है वो आसानी के साथ कब्ज़ हो सके। ये तो गल हकीकत है, बात हकीकत है कि रूह आसानी के साथ कुरान करीम पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर सख्ती हटा देता है और रूह कब्ज़ हो जाती है। लेकिन हम भी ये सोचे ना कि ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला ने हमें किस लिए अता फरमाया। हम इतने जाहिल हैं कि हमने लोगों को तराशना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को ये देखा ही नहीं है कि हमने कुरान करीम के साथ हमने क्या सलूक किया। और दोस्तों ये देखो कि हम किस तरह जहालत में पहुंच चुके हैं कि हमारा हाल क्या है। हम लोगों के ऊपर तो लान तान करते हैं, इमाम मस्जिद के ऊपर, आलम दीन के ऊपर। आलम दीन के बग़ैर ना हम पैदा हो सकते हैं और ना ही हम आलम दीन के बग़ैर मर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अज़ान के लिए आलम दीन को बुलाया जाता है, और जब कोई फौत हो जाता है तो उसे गुस्ल देने के लिए, नमाज जनाजा के लिए आलम दीन को बुलाया जाता है। लेकिन आलम दीन की मुआशरे में जो कदर व कीमत है वो आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या है। वो तो खुदा का शुक्र है कि किसी आलम दीन ने देखकर उस बहन की जान बच गई। अगर कोई ना देखता तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाता और हमारी जहालत की ये बहुत बड़ी तस्वीर बन जाती। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान करीम को समझने और इसको पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।